میں نے سب کی سنی اور آج بھی حسب معمول ایک سابقہ لکھا ہوا مضمون ہے. یہ آج سے 4 سال پہلے کا ہے. عنوان ہے اس کا کہ ابھی تو تنقید ہو رہی ہے. قابل اجمیری کے ایک شعر سے یہ عنوان لیا ہے، اور شعر سے عنوان لینا تو اگرچہ ذوقی سی بات ہے، لیکن اس تلازمہ خیال سے کچھ معروضی حقائق جڑے ہوئے ہیں. ان پر غور کرنے کے لیے اہل پاکستان اور مسلم ورلڈ کے اہل فکر کو دعوت ہے. پہلے پورا شعر عرض کر دیتا ہوں، اس سے بھی کافی مفہوم واضح ہو جائے گا. ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق جنوں پہ، لیکن تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے؟ دستور پاکستان میں احمدیوں سے متعلقہ آئینی ترامیم کی غیر آئینی ناانصافی کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ ذہن کو ایسے سوالوں سے پریشان کرتی رہتی ہے کہ جو تلوار صرف احمدیوں پر چلنی تھی، اس کے وار اب شیعوں پر بھی پڑ رہے ہیں، ہزارہ کمیونٹی پر بھی پڑ رہے ہیں. نام بدل بدل کر وہ چڑیل بچے کھاتی جا رہی ہے، اور ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ کوئی بات نہیں، وہ تو احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا. سوال تو یہ ہے کہ کیوں؟ حق کس نے دیا تھا ایک سیاسی اور جمہوری فورم کو کہ کسی کے بھی عقیدے کا فیصلہ کرے؟ الہام اور وحی تو ہوتی نہیں ہے. اب آپ کے سب کے عقائد جو مین سٹریم سرکاری مسلمان ہیں، ان کے عقائد کی روح سے اب الہام بھی نہیں ہوتا اور وحی بھی نہیں ہوتی. تو پھر اس 1974 والے آئینی فیصلے کی اور اس ظلم کی سند کیا ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ سیاسی فورم کو تو سیاست یہ حق نہیں دیتی. تو کیا پارلیمنٹ اور جمہوریت سند ہیں؟ تو کل کو اگر انڈیا کی پارلیمنٹ ایک متفقہ بل کے ذریعے ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دے دے اور پھر ان پر مظالم توڑے، تو باقی دنیا اگر سوال اٹھائے تو اسے انڈیا کا داخلی مسئلہ کہہ کر چپ کروا دے. اس ہٹ دھرمی پر مسلمانوں کا، یا یوں کہیے کہ پاکستان کے سرکاری مسلمانوں کا کیا جواب ہوگا؟ مجھے وہ جواب جاننے میں دلچسپی ہے، کیونکہ احمدیوں کے مسئلے کا بھی اصل میں وہی جواب ہے. اب ذرا اس سیاسی اور جمہوری تناظر پر بھی غور فرمائیں، کیونکہ اکثر لوگ جمہوریت کی وکالت کرتے ہوئے احمدیوں کے بارے میں کی گئی آئینی ترمیم کے حق میں یہ استدلال گھڑ کے لاتے ہیں کہ چونکہ یہ فیصلہ ایک جمہوری حکومت نے ڈیموکریٹک پلیٹ فارم سے کیا ہے، اس لیے اب اس کو تسلیم کرنا ہم سب پر ایک آئینی ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ ہم احمدیوں کو غیر مسلم تسلیم کر کے ایک جمہوریت پسند شہری ہونے کا ثبوت دیں. گڈ، ٹھیک ہے. جمہوری حلقوں کی طرف سے پیش کردہ یہ کمزور ترین استدلال ہے جس کو اتنی ہی آسانی سے رد کیا جا سکتا ہے. صرف پچھلی صدی میں ہیروشیما ناگاساکی پر جو ایٹمی بمباری سے لے کر فلسطین پر غاصبانہ قبضہ، گوئٹے-مالا، ویتنام، کمبوڈیا اور عراق پر فوج کشی اور بمباری کے علاوہ امریکہ اور نازی جرمنی کے نسلی تعصب پر مبنی قوانین اور نسل کشی کے کیمپس وغیرہ تمام مظالم اور انسانیت کے خلاف گھنونے جرائم، یہ تمام تر جمہوری حکومتوں ہی کے پروردہ اور تیار کردہ تھے. اس لیے جمہوری حکومتوں کے بنائے گئے قوانین اور ان کے ظالمانہ کارنامے کس طرح سے بھی کسی بھی طرح سے تقدیس کی ضمانت نہیں ٹھہرتے. جبکہ دوسری طرف انسانی حقوق ہیں جو مقدس ہونے کے لحاظ سے ہمہ گیر بھی ہیں اور آفاقی نوعیت کے بھی ہیں. ان کی ایک بین الاقوامی جسٹیفیکیشن پائی جاتی ہے ان کے اندر. ہر زمانہ اور ہر خطہ ان کی تقدیس اور تحفظ کی گواہی بھی دیتا ہے اور تقاضا بھی کرتا ہے. وہ انسانیت کا ایسا فطری اور پیدائشی حق ہیں کہ جو کسی جمہوری یا غیر جمہوری ادارے کی عطا نہیں، بلکہ بنی نوع انسان کا ایک پیدائشی اور دائمی استحقاق ہے. اور ہر وہ قانون جو ایسی غیر فطری ناانصافی پر مبنی ہو، اس کا انکار ہر باز ضمیر انسان کے اوپر فرض ہے. اس بین الاقوامی انسانی فریضے کی تفصیل روسو، جیفرسن، تھوریو، مارٹن لوتھر کنگ، گاندھی، نیلسن منڈیلا، ان سب نے ہی نہیں، بلکہ یہ اتنا دائمی اور آفاقی اصول ہے کہ اس کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید بھی حاصل ہے. علاوہ ازیں
یہ جو دوسری آئینی ترمیم پاکستان کے آئین میں فراہم کیے گئے مندرجہ ذیل حقوق سے بھی متصادم ٹھہرتی ہے، جن کی ضمانت دستور پاکستان ہر شہری کو دیتا ہے۔ آرٹیکل 17 فکری آزادی کے لیے، آرٹیکل 20 مذہبی آزادی، آرٹیکل 25 امتیازی سلوک کے خلاف ضمانت فراہم کرتا ہے، اور آرٹیکل 19 آزادی اظہار کا ضامن ہے۔ اسی طرح یہ ترمیم آرٹیکل 8 کی روح سے اس لیے بھی ساقط سمجھے جانے کے لائق ٹھہرتی ہے کہ آرٹیکل 8 کے مطابق ہر وہ قانون جو اس باب میں بیان کردہ حقوق کو سلب کرے وہ بے حیثیت ہوگا۔ اندرین حالات جمہوریت کے نام پر دوسری آئینی ترمیم نہ صرف بے انصافی اور ہٹ دھرمی پر مبنی ہے اور بجائے خود غیر آئینی بھی ہے، تو اس لیے اس کو رد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے، اور اس فرض کی ادائیگی کی تلقین تمام اہل علم و عقل، اصحاب کو، دانشوروں کو، پیغمبروں تک کی طرف سے بھی ہے۔ اس وقت اہل پاکستان کے غیر متعصب شرفاء کو اس ضرورت کو پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان غیر جانبدار ریاست کے مقام پر فائز ہو سکے۔ دنیا کی سیاسی تاریخ میں جمہوریت نے انسان کو استبداد کی چکی سے نکال کر آزادیاں عطا کی تھیں، آزادی اظہار اور آزادی عقائد کی ضمانت دی۔ اس غیر آئینی، غیر سیاسی اور غیر انسانی ترمیم سے تو پاکستان دنیا میں واحد ملک بن گیا ہے جس نے جمہوریت کے ہتھیار کو استعمال کر کے انسانیت کو بادشاہت اور آمریت کے پنجے سے چھڑوا کر ملائیت کے خونخوار پنجوں میں جکڑ دیا ہے۔ اور یہ شکنجہ اس لیے بھی زیادہ مایوس کن اور خطرناک ہے کہ یہ تو جبر و استبداد کے لیے دین اور مذہب سے سند یافتہ ہے۔ خدائی کا دعویٰ کرو شوق سے، مگر یاد رکھنا خدا اور ہے، تو وہ پھر سلسلہ چونکہ مختلف ہے، وہ پھر اپنے ہونے کا ثبوت دے گا اور دیتا ہے۔ پھر اس وقت آپ کا پھر احتجاج کے کیا معنی ہے؟ آپ نے بے ایمانی کے اوپر بنیاد رکھ کے حق تلفیوں کی روایت شروع کی تھی، تو اب وہ حق تلفیوں کا جو کلچر ہے وہ عام ہوا، تو اس پہ بڑھتے بڑھتے اب اس کی لپٹوں سے، اس آگ کی لپٹوں سے نہ میڈیا کی بستیاں محفوظ رہیں، نہ آپ کی عدلیہ کی بستیاں محفوظ ہیں، نہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ محفوظ رہی ہے، نہ آپ کے سیاستدان محفوظ ہیں۔ تو اب یہ وقت جو ہے وہ اس طرح اڈھاکزم کا نہیں ہے، اب اس کو سنجیدگی سے بیٹھ کے غور کرنے کا ہے۔ آخری پیراگراف یہ ہے کہ بانی اسلام نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں علماء سو کو بندر سے تشبیہ دے رکھی ہے، تو گویا آپ نے آئین سازی کر کے اور آئین سازی کی بندوق بندر کے ہاتھ میں لوڈ کر کے تھما دی ہے، اور خوش گمان ہے کہ یہ صرف احمدیوں اور شیعوں کو مارے گا۔ ارے بھائیو، وہ کسی کو بھی مار دے گا، خدا کے لیے کوئی ترکیب کر کے اس بندر کے ہاتھ سے بندوق واپس لو، ورنہ آپ تو غیر محفوظ ہیں ہی، آپ کی نسلیں اس سے زیادہ ایٹ سٹیک ہیں۔ رہے نام اللہ کا، اگر باتیں ہم نے تو جو پیش کرنی ہے وہ کرنی ہے جو ٹیبل پہ پڑی ہوئی سچائیاں اور حقائق سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ ان کو پکڑیں، ان کو ایک ایک کر کے ان کا مشاہدہ کریں، ان کو نتھار کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بات آپ کو اب جو ہے معاملات کو، ریٹ کو اسٹیبلش کرنے اور بددیانتیوں کو انڈو کرنے کے لیے آپ کو بہرحال وہیں سے واپس جانا پڑے گا جہاں سے آپ نے کھلواڑ کا آغاز کیا تھا۔ جگر مراد آبادی نے کہا ہے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سے ہی، عرفان محبت عام نہیں۔